شرمندے ہو گئے. فرمایا میں واللہ المستعان ہوں کہ میں صبر جمیل، میں صبر ہی کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پر، لیکن یہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑی ہے تو اس سے میں اللہ کو ہی صبر چاہتا ہوں. کیوں کہ اللہ ہی بہتر صبر دینے والا ہے. وہ سرکار یوسف علیہ السلام کو وہاں پھینکے تو جھوٹ آپ نے قمیض اٹھائی. جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا پیغمبر ابن پیغمبر سے، روایات میں ہے آپ جنگل میں چلے گئے، آواز ہی کیا ہے جنگل کے بھیڑیوں اکٹھے ہو کے میرے سامنے آ جاؤ. جتنے جنگل میں بھیڑیے تھے سب سجدہ کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ گئے. سب یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ گئے. پوچھا کہ تم میں سے کس نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ تو سب نے سر سجدے میں رکھا، کیونکہ سنت ابراہیمی میں بھی سجدہ جائز تھا. سجدہ صرف نبی علیہ السلام کی سنت میں آ کے ختم ہوا. فرمایا تم میں سے کس نے میرے بچے کو کھایا؟ تو بیڑیوں کا سردار اکٹھا ہو گیا، آ گیا سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سر پاؤں میں رکھا. فرمایا عرض کی کہ آقا میں یا کائنات کا کوئی بیڑیا کسی پیغمبر کو دیکھنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ غصے میں تھے، آپ نے سیدنا اسرائیل ملک الموت کو طلب کر لیا. فرمایا اسرائیل کو ادھر آ جا. اسرائیل آ گئے. اسرائیل تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی، تو نے میرے یوسف کو مارا. اسرائیل آج وہ کھڑے کے سرکار میں نے تو نہیں مارا. جس شخص کی اتنی طاقت ہے کہ اسرائیل کو طلب کر سکتا ہے، بیڑیوں کو مخاطب کر سکتا ہے، کیا وہ یوسف کا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، پہلے ہی کہا تھا کہ بچوں دیکھنا تم اپنے معاملات میں آگے نکل جاؤ تو میرے بچوں کو بیڑیاں نہ کھا دیے. تو ان کے دلوں کی بات ان میں تھی، پہلے ہی بتا دی. اسرائیل علیہ السلام آج وہ کھڑے گئے، آپ واپس آ گئے. ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام جب گرے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گلے میں سے غریر کی جو قمیض تھی اتار کے تعویذ نکال کے آپ کے گلے میں ڈالتی، اور اللہ نے وہی کی کیا یوسف تو گھبرا مت. منافقوں کی چال تھی، یہ وقتی فائدے ہیں، تو گھبرا مت، ہم ان کو تیرے قدموں میں ذلت کے ساتھ پیش کریں گے. یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں بیٹھے رہے، ایک پتھر پر 3 دن تک بیٹھے رہے. 3 دن کے بعد ایک قافلہ شام سے آیا جس کا مالک ڈگرمان تھا. اس نے 50 سال پہلے خواب دیکھا تھا. بڑی بات ہے، یہ بڑا واقعہ ہے، غور سے سنو. کہ میں بلاد و جب میں جاتا ہوں تو وہاں سے مجھے غلام ملتا ہے جو میری زندگی بنا دیتا ہے. جب قافلہ وہاں آ رہا تھا تو قافلے میں گدے، خچر اور گھوڑے تھے. تو وہ دور سے گدے اور قافلوں نے جتنے گدے اور خچر تھے نا، سب نے سامان پھینک دیا اور بھاگتے بھاگتے کنویں کے پاس آ گئے اور وہاں گھومنے لگے. وہاں گھومنے لگے. مالکان نے سمجھا کہ ان کو پیاس لگ گئی ہے کہ سب اسی کنویں کے پاس آ گئے ہیں. اپنے اپنے جانوروں کو لے گئے. تھوڑی دیر بعد مالک بن دغار کے ایک اپنے سکے کو بھیجا کہ جا پانی لے آ. جب اس نے اپنا ڈول ڈالا تو سرکار یوسف علیہ السلام نے ڈول کو مضبوطی سے پکڑ لیا. جب سکے نے باہر کھینچا تو سرکار یوسف تو پیغمبر بن پیغمبر تھے. باہر نکلا تو اس نے کہا ہاں یا بشرا ہاذا غلام، کتنی خوشخبری، کتنا اعلیٰ چانس سا لڑکا میں مل گیا. اس نے شور مچایا. بھائی ہمیشہ ادھر پاس ہی پھرتے رہتے تھے کہ یوسف کا کیا بنا. جب دیکھا کہ کنویں پاس کافی لوگ ہیں تو وہ بھائی بھاگتے بھاگتے آ گئے. تو دیکھا تو یوسف علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں. سنو ظالموں، منافقوں، دیکھو اللہ کی قہر سے ڈرو.
کہ خدا کسی کو کتنا ذلیل کر کس کو کتنا اجر دیتا ہے، یہ دیکھ لو۔ یوسف علیہ السلام ڈر کے مارے کھڑے ہیں، بھائی سارے آگے، انہوں نے دیکھا یوسف کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، اسے ہم بیچنا چاہتے ہیں، تم لوگے، یہ ہمارا غلام ہے۔ اس کا جو مالک تو کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا جتنے پیسے دے دو۔ تو انہوں نے گنتی کے چھوٹے سکوں میں چاند رکھوں، یعنی 20 یا 30 درم، اس وقت کھوٹی چاندی کے جو گنتے جن میں ملاوٹ والی چاندی تھی ان کو کھوٹے سکے کہتے تھے، 30 درم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جب بیچ دیا تو یوسف علیہ السلام کو لے گئے، تو پھر بھائی پاس گئے، دل میں نفرت تھی، عداوت تھی، یوسف کو بلایا، کہنے لگا تو نے کچھ کہا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے، تو نے کچھ کہا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ مالک کے پاس کہنے لگے یہ جو ہمارا غلام ہے نا، سن لو الزام والو، یہ چور بھی ہے، یہ خیانت بھی کرتا اور بھاگتا بھی ہے، ان کو باندھ لو۔ تو جو مالک بن دگاہ تھا، سرکار یوسف علیہ السلام کو بیڑیاں پہنا دی۔ امتحان دیکھو اللہ کے، بیڑیاں پہنا دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، اور معصوم بچہ جو 3 دن پہلے بھوکا تھا، اسی بھوک پیاس میں ان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب قافلہ چلا تو آگے سرکار یوسف علیہ السلام کی والدہ مائدہ کی قبر آ گئی۔ جب قبر کے پاس گزرے، چیخیں نکل گئی، رونے لگے۔ ایک گدھے پر سوار تھے، تو آپ نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور رونے لگے، کہنے لگے ماں میرے بھائیوں نے مجھے مارا ہے، ماں میرے بھائیوں نے مجھے بیچ دیا ہے، ماں میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو کیوں نہیں بولتی؟ میرا کون پریشان حال ہے، تو بتا ماں کہ میں اپنی شکایت کس سے کروں؟ سرکار روتے ہیں۔ اتنی دیر میں قبر کانپی اور آواز آئی کہ اے میرے بچے تو گھبرا مت، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، تیرے ساتھ ہم ہیں، یہ مشیت عزی ہے، تو چپ رہ، اللہ تجھے ان پر کامیابی دے گا۔ جب سرکار کافی دیر ہوتے رہے، قافلہ چلا گیا آگے، تو سرکار یوسف سے گدھا خالی تھا، تو مالک بھاگتا ہوئے اتنی دیر میں یوسف علیہ السلام ماں کی قبر سے رو کے بیڑیوں میں جا رہے تھے، آگے جو اس کا ایک حبشی غلام تھا، اسے دیکھا یوسف آ رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، تمانچے مارے، کہنے لگے تو انہوں نے واقعی تیرے مالک تو بھاگتا ہے، تو چور ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں خود تیری طرف آیا تھا، میں ماں کی قبر پہ گر گیا تھا، وہاں رو رہا تھا، اس نے مارا اور مارا بلکہ الٹے پاؤں سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ جب گھسیٹا آگے لے گئے، اتنی دیر میں رات ہو گئی، آپ کو بڑا مارا، کھانا بھی نہ دیا۔ جب رات ہوئی تو آسمان سے ایک کالے بادل کا ایک ٹکڑا آیا، تو جس میں سے اولے برستے شروع ہو گئے، اور ایسے اولے برستے کہ جس چیز پر پڑتے وہ ہلاک ہو جاتی۔ مالک بن دغر جانے لگا، کہنے لگا ظالموں تم میں سے کس نے کوئی گناہ کیا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگو ورنہ ہم سب یہاں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حبشی غلام کہنے لگا کہ مالک میں نے عبرانی غلام پر زیادتی کی ہے، ہم جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو پیغمبر ابن پیغمبر تھے، انہیں کہنے لگے اے عبرانی غلام میں معاف کر، تو دعا فرما۔ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ پاک نے وہ اولے بند کر دیے۔ یہ پیغمبر کا معاملہ ہے، اللہ کے اعلیٰ پیغمبر کے معاملات ہیں۔ وہ لے کے قافلہ مصر جا رہا ہے، ادھر پیچھے یعقوب رو رہے ہیں، بہن رو رہی ہے۔ جب یعقوب اپنے بیٹے کو چھوڑ کے یعنی یوسف کو چھوڑ کے گھر آئے تو دیکھا زینب چیخ رہی ہے۔ پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی ابا جی جب آپ گئے تو اشراق کی نماز پڑھ کے جب میں سوئی تو میں نے دیکھا یوسف کے پیچھے 10 بھیڑیے لگے ہوئے ہیں، تو وہ یوسف کو کھا کے چھوڑتے ہیں۔ تو اتنی چیخے کہ سرکار یعقوب بھی رونے لگے۔ حکمت عشدی، مشیت عزدی، یعقوب کو بھی پتا، بہن کو بھی پتا،
یوسف کو بھی پتا، تو آنکھیں جھکی ہیں. آپ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو چیختے ہو کہ مر گئے. وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ گناہ بھی کوئی نہیں، قصور بھی کوئی نہیں، زیادتی بھی کوئی نہیں، تو پھر بھی امتحان پہ امتحان ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کو جب قافلہ لے کر مصر پہنچا، میں انتہائی اختصار سے کام لے رہا ہوں. یہ کنعان سے جو مصر تک کا سفر ہے، یہ کم از کم 4 گھنٹے کا یہ ایک واقعہ ہے جو ایک ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. انشاءاللہ اس کو میں مختلف قسطوں میں بتاؤں گا، لیکن جو معاملات ضروری ہیں کیونکہ یہ کیسٹ امریکہ صبح جانی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس میں جتنا بھی اختصار سے کام لے کے ہو جائے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ قافلہ لے کر، مالک بڑا خوش کہ میں نے غلام خریدا، تو جب یہ مصر کے ایک شہر اکبر سے پہنچا تو وہاں کے بادشاہ ولید بن ریان کو رات کو حکم ہوا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کی دعوت کر. قافلے آتے تھے، مالک بن دغار جو اس کا مالک تھا تو وہ قافلے میں جاتا. جب یہ قافلہ مصر میں پہنچا تو ریان بن ولید نے ان کی دعوت کی. وہ مالک کہنے لگا کہ میں بے شمار دفعہ یہاں آیا ہوں لیکن کبھی بھی بادشاہ نے دعوت نہیں کی، یہ کون سی بات ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ یہ سارا یوسف علیہ السلام کی برکت سے ہے. تو جب اس ریان بن ولید نے یوسف کو بلایا کہ تو کون ہے، یوسف علیہ السلام پوچھا جس نے تجھے خواب میں دعوت کا کہا میں وہ. فرمایا تجھے میرے خواب کا کیسے پتا؟ فرمایا جس نے تجھے خواب بتایا اس نے مجھے بھی بتایا کہ تو میری دعوت کر. سن میں یوسف ہوں، میرا باپ یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم ہے، میں پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر. جو مالک تھا اس کو پتا نہیں تھا. صبح حسن یوسف کی چرچے ہونے لگے تو مالک نے دیکھا لاکھوں لوگ باہر صرف یوسف کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اپنے غلام سے پوچھا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگے یوسف کا دیدار کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں دنیاوی طور پہ انسان پیدا ہی لالچی ہوا، اس کے ذہن میں لالچ آئی. اس نے کہا اگر یوسف کو دینا چاہتے ہو تو 1 دینار ٹکٹ ہوگا. تو جب اس کے کہنے کی دیر سے تو 1 لاکھ دینار اس کے دروازے پہ جب آ گئے. ادھر بھائیوں نے 30 درہم میں کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، ادھر صرف زیارت کے لیے 1 لاکھ دینار اکٹھے ہو گئے. اس مالک نے دیدار کرایا. دوسرے دن پھر لوگ آئے، کہنے لگا میں 2 دینار لوں گا. لوگوں نے 2 دینار کے حساب سے دیے. تیسرے دن بھی آئے، اس نے بڑے پیسے لیے. جب یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہوئی، بکے، آپ کا وزن بے شمار تھا. ایک آیا، سب نے پوچھا کہ میں خریدوں گا. لوگوں نے کہا کہ جتنی دولت ہو یوسف مل جاتا ہے. ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس 20 کلو کتی ہوئی روئی تھی. وہ روئی اٹھا کے لے گئی، کہنے لگی دیکھ روئی کے بس مجھے یوسف کو دے دے، کیونکہ تو جس کے پاس جو دولت ہو دے دیتا ہے.